السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ جو فضا بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم بہت ساری معلومات رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیل حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، اور ساتھ میں پھر وہ روتا بھی ہے کہ جو ہے وہ میں بڑا مظلوم ہوں، اور عالم یہود کو جو ہے اسرائیل کی مظلومیت ہی نظر آتی ہے۔ ابھی بھی اگر حماس نے اپنے دفاع میں یا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے کوئی حملہ کیا ہے، تو عالم یہود کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے بچے جو وہ ڈر گئے، سہم گئے، اور وہاں پر جو بچوں کے اندر وحشت آ گئی۔ لیکن کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے تو فلسطین میں موجود بچوں کے چیچڑے ہو رہے ہیں، ان کے جسم میں اعضاء جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، وہ بچے اپنی ماؤں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں۔ آج یہی ہے، آج کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ یار چلو مسلمان جو ہے وہ اپنے رہن سہن کے اندر ہمارے جیسا بننا چاہتے ہیں، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے دکھیں، ہمارے جیسے نظر آئیں، شریعت کی تعلیمات سے وہ بہت پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تو چلو ہم ان مسلمانوں کی وجہ سے ان مسلمانوں کے بچوں کے اوپر رحم کر دیں کہ بہت سارے مسلمان تو ہماری اتباع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ان کو کوئی رحم نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آج یہ مسلمان جو ہے وہ ظاہری طور پر تو ہماری اتباع کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنا دین چھوڑ کر نہیں آ رہے۔ لہٰذا وہ مسلمان اس بات کی طرف ضرور غور و فکر کریں کہ جو یہود کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بہت ان سے انسپائر ہوئے ہیں، ان کے ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے ممالک کی ترقی میں اپنا حصہ شمار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے، اب چاہے ہمیں یہودی ممالک میں کیوں نہ رہنا پڑے، تو وہ اس بات کی پر غور و فکر کر لیں کہ یہ یہودیوں نے آج بھی آپ کی اس سوچ و فکر کے باوجود آپ کے بھائیوں کے اوپر رحم نہیں کیا۔ انہوں نے اسی طریقے سے حملہ کیا، اسی طریقے سے حملہ آوروں کا، ظالموں کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کی۔ ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا ایک مسلمان کو۔ ہمارے اندر تو وہ جرت بھی نہیں کہ ہم اٹھ کر یہ کہہ سکیں کہ آپ نے ہمارے مسلمان بھائی کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہود کا تو یہ ٹیسٹ ہو گیا کہ یہود جو ہے وہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان اپنا دین نہ چھوڑ دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس مسلمان نے اپنا دین چھوڑا ہے وہ آج یہودیوں کا اسٹار بنا ہوا ہے، اور دوسرے مسلمان جو دین سے وابستہ رہ کر ان کی تعلیمات کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ سلمان رشدی نے اپنا دین چھوڑا تو یہود نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا ہیرو بنا لیا، اور بہت سارے مسلمان ہیں جو یہودیوں جیسا دکھنا چاہتے ہیں، یہودیوں کی تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے انسپائر بھی ہیں، ان سے جیسی زندگی بھی چاہتے ہیں، لیکن یہودیوں کے یہاں پر ان کی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقعت نہیں، وہ ایسے ہی کچرے کی طرح استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ یہودیوں کو تو ٹیسٹ ہو گیا کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے اپنی ملت کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو وہ ان کے لیے ہیرو بن جاتا ہے، ورنہ وہ ٹیشو پیپر کی طرح مسلمانوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہود کا تو ٹیسٹ ہو چکا، اب ایک مسلمان کو اپنا امتحان کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی باہمی رحم اور تعلق کی مثال جو ہے وہ جسم کی مانند ہے۔ جسم کے جب کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہمیں فلسطینیوں کی وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو بچے ہیں ان کے اوپر کس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے اندر ہمیں نہ تکلیف ہو رہی ہے، اور نہ ہم جو ہے وہ ان حملوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے اگر احساس ہوتا تو ہم ضرور اس کی مذمت کرتے، اگر ہمارے اندر جرت ہوتی تو ہم اس اسرائیلی عہدیدار کو ضرور لڑکارتے جس نے فلسطینیوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ جانور نما انسانوں سے ہے، لہٰذا ہم جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ تو ہم نے اس کو کیوں نہیں للکارا؟ کیا ہمیں یہ انسانیت سوز جملے سے ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی شدت کی
کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم یہودیوں کے غلام بن چکے ہیں۔ اگر ہمارے اندر جرت ہوتی، اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے تو ہم سر اٹھا کر بات کرتے کہ تم نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر حملہ کیسا کیا۔ اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین کا ساتھ دینے والا کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا کہ جو فلسطینیوں کا ساتھ دے، اپنی فوج وہاں پر بھیجے، ان کو قوت فراہم کرے اور پھر جو ہے وہ اسرائیل کا کلا کعبہ کرے۔ کوئی ایک بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں، تو آپ اس تکلیف کو کم از کم محسوس تو کریں نا، احساس تو کریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی فیس بک کی ڈی پی چینج کر لی، ہم نے جو ہے وہ 2-4 جملے اپنے فیس بک کے وال پر لکھ دیے، نہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہودیوں کی اتباع کو چھوڑنا ہوگا، اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم یہودیوں کو للکارتے ہیں نا، تو وہ ہمیں سامنے سے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہمیں کیا انسانیت اختیار کرنی چاہیے۔ جو محسن انسانیت تمہارے پاس آئے تھے، ان کی تعلیمات کو تو تم نے چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو تو تم نے پس پوچھ ڈالا ہے، اور ہمیں فالو کرتے ہو اور ہمیں سکھا رہے ہو کہ جو وہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ لہٰذا صرف مذمت کرنے تک نہ رہیں، پکا ارادہ کریں کہ ہم وہ کامل انسان بنیں گے کہ جو کامل مسلمان، جرت والا بھی ہوتا ہے، ہمت والا بھی ہوتا ہے۔ اور یہود کی پروڈکٹس کا صرف بیک کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی وہ پروڈکٹس تیار کرنا بھی ضروری ہے کہ جن پروڈکٹس کو ہم اعلیٰ کوالٹی کے مطابق تیار کریں، تو پھر ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمان کی پروڈکٹ یوز کر رہا ہو، یہود و نصارہ کی پروڈکٹ یوز نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ کھویا ہوا مقام عطا فرمائے، مسلمانوں کو وہ جرت، وہ طاقت عطا فرمائے، وہ ہمت عطا فرمائے۔ اور اگر ہم آج اس تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، یہودیوں کی اتباع اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، تو آج یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا مسلمان، ہم پاکستانیوں کا جو ملک ہے، اس کے اندر کون سا فیصلہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہود کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا جرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔